مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. کیا جرم ہے ہمارا؟ یہ کہ شدید سے شدید تعذیب یعنی دکھ دیے جانے کے باوجود لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے باز نہیں آ رہا ہے. ایک ایسا ملک بھی ہے دنیا میں جہاں کلمہ شہادت کو جرم قرار دے دیا گیا ہے، اور جرم بھی ایسا جو بعض لوگوں کے نزدیک اس لائق ہے کہ ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے اور سولی پر چڑھا دیا جائے، کہ اس زمانے میں یہ خدا کا نام لیتا ہے اور خدا کو واحد مانتا ہے اور محمد رسول اللہ کی تصدیق کر رہا ہے. حیرت کی بات ہے، ناقابل فہم ہے. مجھ سے ایک دفعہ جرمنی میں بعض جج اکٹھے ہوئے تھے جرمنی کی مختلف عدالتوں کے، مجھ سے سوال کرنے کے لیے کہ ہو کیا رہا ہے. مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے، اس کی سزا کیوں ہے، ہمیں یہ سمجھائیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں. تو ان سے میں نے کہا صرف یہ بات نہیں ہے، ایک انقلاب آ گیا ہے دنیا میں ظلم کی تاریخ میں. اس انقلاب کو آپ نے دیکھا نہیں اور سمجھا نہیں. پہلے ہمیشہ اختلاف پر سزائیں دی جاتی تھیں، کبھی دنیا میں ظلم کی تاریخ میں تائید پر سزا نہیں ملی تھی. پاکستان کی تاریخ نے یہ ایک نیا انقلاب برپا کر دیا ہے ظلم کی تاریخ، ظلم کے موضوع میں، یعنی ظلم کی کتاب میں ایک نئے باب کا اضافہ کر دیا کہنا چاہیے. اب قانون یہ ہے کہ ہماری مخالفت کرو، کوئی حرج نہیں. جن چیزوں کو ہم سچا سمجھتے ہیں انہیں جھوٹا کہو، ہم تمہیں سینے سے لگا لیں گے. تم کہہ دو ہم غیر مسلم ہیں، تم کہہ دو خدا کے شریک ہیں، تم کہہ دو نعوذ باللہ محمد رسول اللہ سچے نہیں ہیں، آؤ اور ہمارے سینوں سے لگ جاؤ. یہ علماء نے اعلان کیا ہے، مان جاؤ یہ باتیں، تم ہمارے بھائی ہو، کوئی تعرض نہیں کریں گے. اللہ کو ایک مانو، ناقابل برداشت ہے یہ بات. ہمارے سینوں پہ آرے چل جاتے ہیں. محمد رسول اللہ کی تصدیق ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اور عذر کیا تلاش کیا ہے؟ ایسا ناپاک، ایسا کمینہ، ایسا گندا کہ بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تمہارے منہ پر یہ باتیں زیب نہیں دیتی اور ہمیں بری لگتی ہیں، کہ ایسی بات ہے جیسے کسی فراغت خانے پر جہاں انسان حاجت روائی کے لیے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے جاتا ہے، اس پر پاک نام لکھ دیے جائیں. تم غلیظ لوگ ہو، تمہارے منہ پر اللہ کا نام نہیں آنا چاہیے کیونکہ یہ ہتک ہے. ایسی ناپاک بات ہے، ایسی بے وقوفوں والی اور جہالت والی بات ہے، اور لوگ سمجھ نہیں رہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کسی سے بھی اللہ کا نام سنتے تھے تو پیار کی نظر سے دیکھا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے عاشق تھے. دلوں کا حال تو خدا جانتا ہے دلوں میں کیا ہے. مگر کوئی انسان ایسا نہیں ہے جسے کوئی دنیا کا شریف النفس انسان اللہ کا نام لینے سے روکے یہ کہہ کر کہ تم گندے ہو. تم کیا ہو؟ تم کبھی اپنا باطن دیکھا ہے؟ کبھی اپنی گردن میں جھانک کے دیکھا ہے؟ کیسے کیسے بد خیالات تمہارے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں، کیسی کیسی مکروہ باتوں میں ملوث ہوتے ہو. سارا ملک جرائم سے بھر گیا ہے اور تمہیں کوئی ہوش نہیں. اور خدا کی عظمت اور تقدیس کو اگر کوئی خطرہ پیدا ہوتا ہے تو ان احمدیوں سے جو ماریں کھاتے ہیں، جیلوں میں بھیجے جاتے ہیں، جن کی زندگی پر ایک تلوار لٹکی ہوئی ہے کہ اگر تم نے خدا کا نام لیا تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا، پھر بھی خدا کا نام لیتے ہیں. یہ ناپاک لوگ ہیں. کیا نعوذ باللہ بلال ناپاک تھا جو کلمے کی خاطر گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا؟ اس کو بھی تو یہی کہا جاتا تھا تم کون ہوتے ہو، تمہیں حق کیا ہے یہ باتیں کرنے کا؟ بس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی گواہی اگر کسی نے اپنے خون سے دی ہے، ایسی گواہی جس کے اوپر کوئی شریف النفس انسان
اسے جھٹلا نہیں سکتا کیونکہ اس کے ساتھ قربانیاں شامل ہیں. تو وہ احمدیوں نے دی. احمدیوں کو توفیق مل رہی ہے. ناپاک دل کو جرأت کیسے ہو سکتی ہے کہ پاک کلام کی خاطر اپنی جانیں فدا کر دے؟ کتنے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہوئے شہید کر دیے گئے؟ بس اس لیے یہ جہرانہ باتیں ہیں، ان سے استغفار اور توبہ کرو، ورنہ خدا کے حضور پکڑے جاؤ گے. تمہاری عدالتیں دنیا تک رہیں گی. پھر وہ عدالت چلے گی جس عدالت کے متعلق حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو یوں مخاطب فرمایا. وہ واقعہ کیا ہے؟ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک دشمن، ایک کافر جو بڑا جری اور طاقتور دشمن تھا، لمبے مقابلے کے بعد میں نے اسے زیر کر لیا، اور جب میں نے اسے زمین پر لٹا کر اس کی گردن پر تلوار رکھ دی تو اپنی جان بچانے کی خاطر اس پلید اور ناپاک نے یہ کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں. میں جانتا تھا کہ یہ چلاکی کر رہا ہے، اپنی جان بچانے کے لیے کر رہا ہے. میں نے پھر بھی وہ تلوار چلا دی. وہ کہتے ہیں میں نے ساری زندگی میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصے میں نہیں دیکھا جتنا یہ بات سن کر غصے میں آئے. بار بار کہنے فرمانے لگے حل لا شققت قلبہ، حل لا شققت قلبہ. او بد نصیب، تم نے کیا دل پھاڑ کر دیکھ لیا تھا؟ دل پھاڑ کر کیوں نہیں دیکھ لیا کہ سچ کہہ رہا تھا یا جھوٹ کہہ رہا تھا؟ تمہیں کیا پتا؟ جو محمد رسول اللہ کے صحابہ کو پتا نہیں، وہ ان مولویوں کو پتا ہے، ان عادلوں کو پتا ہے جو آج کی عدالت پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر فرمایا، اور کتنی خطرناک، کتنا بڑا اور خطرناک انذار ہے کہ قیامت کے دن جب اس کا لا الہ الا اللہ تمہارے خلاف گواہ بن کر کھڑا ہوگا تو تم اس کو کیا جواب دو گے؟ یہ ہے ہمارے آقا و مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور آج ایک ملک ایسا بھی ہے بد نصیب، سانگڑ 16 جنوری اخبار میں خبر شائع ہوئی ہے کہ مکرم رشید احمد خان صاحب آف سانگڑ کو، مکرم تو لکھنے والے نے ہماری طرف سے لکھا ہے، مقامی مجسٹریٹ نے مکان کی دیوار پر الیس اللہ بکافٍ عبدہ لکھنے پر 13 جنوری 94 کو 2 سال قید اور 5,000 روپے جرمانے کی سزا دی ہے. الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ یہ جرم ہے. اور پاکستان میں دیواریں بے حیائی کی باتوں سے اور فلمی اداکاروں کی تصویروں سے کالی ہوئی پڑی. غلیظ گندے اشتہار، گندی گالیاں، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھاڑنا. اب جدھر نظر کریں وہاں دیواروں پر یہ چیزیں لکھی نظر آتی ہیں. وہ سب منظور ہیں، ان سے دلوں کو راحت پہنچتی ہے. اگر تکلیف پہنچتی ہے تو اس اعلان پر کہ اللہ ایک ہے اور محمد رسول اللہ کے سوا اور اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اس سے تکلیف پہنچتی ہے. اگر تکلیف پہنچتی ہے تو اس سے کہ یہ کیوں کہا گیا الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ میں اعلان کرتا ہوں کہ خدا کی قسم اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے. تم جو چاہو زور لگا لو، دن اور رات جتنی طاقتیں ہیں صرف کر دو، مگر وہ بندہ خدا کا جو سچا بندہ اس زمانے میں خدا کی طرف سے معمور ہوا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے اور کافی رہے گا. اور تمہاری ساری کوششیں ناکام اور نامراد ہو جائیں گی. وہی جیتے گا جو محمد رسول اللہ کا سچا عاشق ہے، وہی جیتے گا جو خدا کی توحید کے نام پر ہر قسم کی قربانیاں پیش کر رہا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم انک حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. صل على نبينا صل على محمد صل على سفينا صل على محمد